السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کتابت قرآن یا تدوین قرآن۔ یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے، فرسٹ ایئر کے طلباء نے مجھے اس کے لیے ریکویسٹ کی تھی اور میں کوشش کروں گی کہ جتنی آسانی ہو سکے اس میں آپ لوگوں کے لیے آسانی مہیا کروں۔ ہماری پچھلی ویڈیو جو تھی انہوں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے 1000 ویوز کو کراس کر دیا ہے، اور اس کے لیے آپ ہمارے اس ویڈیو کو بھی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو اور ظاہر ہے ہم بھی موٹیویٹ ہو سکے اور دین کے کاموں کو اچھے سے ادا کریں۔ اب اس کلام کو سمیٹتے ہوئے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آؤں گی جو ہے کتابت قرآن، اور اس کا پہلا مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد ہے۔ عہد رسالت میں کتابت قرآن کا پہلا مرحلہ شروع ہوا۔ کتابت کا طریقہ کار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا۔ جب آپ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت گرمی لگتی تھی اور آپ کے جسم پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ پھر آپ وسلم سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں مونڈے کی کوئی ہڈی یا کسی اور چیز کا ٹکڑا لے کر آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اور آپ لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا، یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو قرآن کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگیں ٹوٹنے والی ہیں اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ بہرحال جب فارغ ہوتا تو آپ وسلم فرماتے پڑھو، میں پڑھ کر سناتا، اگر اس میں کوئی بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی تو آپ اصلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔ حضرت زید بن ثابت ہی کے سپرد نہیں تھی کتابت وحی، بلکہ آپ نے بہت سے صحابہ کو اس مقصد کے لیے مقرر فرمایا جو حسب ضرورت کتابت وحی کے فرائض انجام دیتے تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 40 تک شمار ہوتی تھی، اور ان میں جو سب سے مشہور ہیں وہ ہمارے 4 خلفائے راشدین، ان کے علاوہ حضرت ابی بن کعب اور حضرت زبیر بن عوام، حضرت ثابت بن قیس، حضرت عبداللہ بن ارقم، حضرت خالد بن ولید، حضرت معاویہ بن ابی سفیان بھی شامل ہیں۔ حضرت عثمان جو ہیں انہوں نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ وسلم کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرماتے کہ اسے فلاں سورہ میں فلاں فلاں آیت کے بعد لکھا جائے، چنانچہ اسے آپ کی ہدایت کے مطابق لکھ دیا جاتا۔ اس لیے قرآن کے دور میں اس ٹائم میں کاغذ اتنی زیادہ مہیا نہیں تھی، تو اس لیے اسے پتھر کے سلوں پر، چمڑوں کے پارچوں پر، کھجور کی شاخوں پر، بانس کے ٹکڑوں پر، درخت کے پتوں پر، جانوروں کی ہڈی پر، اور یہاں تک کہ کبھی کبھی کاغذ کا بھی استعمال کیا جاتا تھا اور اس پہ لکھ لیا جاتا تھا۔ اور اس طرح عہد رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو ان حضرت نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ کتابی شکل میں نہ تھا بلکہ متفرق پارچوں کی شکل میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ کرام بھی اپنی یادداشت کے لیے قرآن کریم کی آیت اپنے پاس لکھ لیتے تھے، اور یہ سلسلہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور سے جاری تھا، جس کی شہادت اس بات سے ملتی ہے کہ حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت الخطاب اور اس کے بہنوئی جب حضرت عمر سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت عمر ان کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر غصے میں بھرے گھر پہنچے اور انہوں نے وہاں پر قرآن کا نسخہ دیکھا، صحیفہ جس میں سورہ طٰہٰ کی آیات درج تھی، تو یہ واقعہ چونکہ آپ نے سنا ہوگا تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو تھا وہ لوگوں کے پاس متفرق انداز سے صحیفے کی شکل میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو لے کر دشمن کی زمین میں سفر نہ کیا کرو، اور ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ کوئی شخص قرآن کریم کے نسخے کو اگر بغیر دیکھے تلاوت کرے تو اسے 1000 درجہ
ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی دیکھ کر تلاوت کرے تو 2000 درجے ثواب ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس عہد میں، عہد رسالت ہی میں قرآن کے لکھے ہوئے صحیفے موجود تھے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جمع قرآن کا جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے عہد میں شروع ہوا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کے جتنے نسخے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ متفرق اشیاء پر لکھے ہوئے تھے۔ کوئی آیت چمڑے پر، کوئی درخت کے پتوں پر، اس طرح مختلف چیزوں پر لکھی گئی تھی۔ کسی صحابی کے پاس ایک سورت لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس 10 تو کسی کے پاس 5 سورتیں، اور کسی کے پاس صرف چند آیات، اور بعض صحابہ کے پاس آیات کے ساتھ تفسیری جملے بھی لکھے گئے تھے۔ اس بنا پر حضرت ابو بکر نے اپنے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کے ان منتشر حصوں کو یکجا کر کے محفوظ کر دیا جائے۔ چونکہ ان کے عہد میں جنگ یمامہ ہوا اور اس میں بہت سے حفاظ کرام جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، تو حضرت عمر آئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام شروع کر دیں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ جو کام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد عمر نے مجھے بارہا یہی کہا، اور اتنا کہا کہ مجھ پر شرح صدر ہو گیا اور میری رائے بھی وہی ہو گئی جو عمر کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت زید بن ثابت کو بلوایا اور فرمایا، تم نوجوان اور سمجھدار آدمی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، تم رسول اللہ کے سامنے کتابت وحی کا کام بھی کرتے رہے ہو، لہٰذا تم قرآن کریم کی آیتوں کو تلاش کر کے انہیں جمع کرو۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑی ڈھونے کا حکم دیتے تو مجھ پر اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنے جمع قرآن کے کام کا ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر مجھ سے بارہا یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ اس رائے کے لیے کھول دیا جو حضرت ابو بکر و حضرت عمر کی رائے تھی۔ چنانچہ میں نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ جس جس کے پاس قرآن کی لکھی ہوئی آیات ہیں وہ لے آئیں۔ پھر اس طرح 4 طریقوں سے اس کی تصدیق کی گئی۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے تھے، یعنی وہ پڑھتے تھے، دیکھتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیا، اور چونکہ حضرت عمر بھی حافظ قرآن تھے تو اس طرح دونوں مل کر ان تمام آیات کو مشترکہ طور پر وصول کرتے اور پھر اس کی اپنے حافظے سے توثیق فرماتے۔ تیسرا طریقہ ان کا یہ تھا کہ کوئی لکھی ہوئی آیات اس وقت تک قبول نہ کی جاتی جب تک کہ 2 قابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دی ہو کہ یہ آیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا طریقہ یہ تھا کہ ان کی لکھی ہوئی آیت کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا جنہیں مختلف صحابہ نے تیار کیا تھا۔ ان کو وہ ڈائریکٹ اپنے حافظے سے اور ان نسخوں سے دیکھ کر بھی لکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے بہت احتیاط کا معاملہ فرمایا۔ پھر حضرت زید بن ثابت نے ان زبردست احتیاط کے ساتھ ان آیات قرآنی کو جمع کر کے انہیں کاغذ کے صحیفوں پر مرتب شکل میں تحریر فرمایا، لیکن ہر صورت علیحدہ علیحدہ صحیفے میں لکھی گئی تھی، اس لیے یہ نسخہ بہت سے صحیفوں پر مشتمل تھا۔ یہ نسخہ جو تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق مرتب تھا، لیکن صورتیں مرتب نہ تھی، ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ اور اس طرح حضرت ابو بکر کے زمانے میں اس قرآن کو ایک شکل دی گئی، اور پھر
حضرت عمر کے بعد حضرت ابو بکر کے بعد اسے حضرت عمر کے حوالے کر دیا گیا، اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد ان کی وصیت کے مطابق انہیں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منتقل کر دیا گیا۔ اب آتا ہے قرآن مجید کا تیسرا مرحلہ، حضرت عثمان کے عہد میں جمع قرآن۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ ہر نئے علاقے کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو وہ ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن کریم سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن کریم جو ہے وہ 7 حروف پر نازل ہوا تھا۔ 7 حروف پر نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف قرات کی 7 نوعیتیں، یعنی 7 نوعیتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی قرات فرمائی تھی۔ تو ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق خود اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا۔ اس طرح قراتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا۔ جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا ہے، اس وقت تک اس اختلاف سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ممالک میں پہنچا اور یہ بات ان میں پوری طرح مشہور نہ ہو سکی کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا ہے، یعنی 7 مختلف نوعیت کے قرات، تو اس وقت لوگ آپس میں جھگڑنے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرات کو صحیح اور دوسرے کی قرات کو غلط تصور کرنے لگے اور اس میں بحث و مباحثہ شروع کرنے لگے اور آپس میں لڑنے لگے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر جہاد میں مشغول تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن کریم کی قراتوں کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ مدینہ واپس آئے اور سیدھے حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کیا کہ امیر المومنین، قبل اس کے کہ یہ امت اللہ کی کتاب کے بارے میں یہود اور نصارہ کی طرح اختلاف کا شکار ہوں، آپ اس کا علاج کیجیے۔ حضرت عثمان نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت حذیفہ نے جواب میں کہا کہ میں آرمینیا کے محاذ پر جہاد میں شامل تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ شام کے لوگ ابی بن کعب کی قرات پڑھتے ہیں جو اہل عراق نے نہیں سنی، اور اہل عراق عبداللہ بن مسعود کی قرات پڑھتے ہیں جو اہل شام نے نہیں سنی۔ اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان خود بھی اس خطرے کا احساس پہلے کر چکے تھے۔ انہیں یہ اطلاع ملی کہ خود مدینہ طیبہ میں بھی ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، تو انہوں نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا اور کہا کہ ابھی میں تم سب لوگوں کے درمیان موجود ہوں اور تم قرآن کریم کی قراتوں کے بارے میں ایک دوسرے کی تکذیب اور ایک دوسرے کی اختلاف کر رہے ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ مجھ سے دور ہیں وہ تو اور بھی زیادہ تکذیب اور اختلاف کرتے ہوں گے، لہٰذا تمام لوگ مل کر قرآن کریم کا ایک ایسا نسخہ تیار کریں جو سب کے لیے واجب الاقتداء ہو۔ اس غرض کے لیے حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت ابوبکر کے زمانے کا جو صحیفہ موجود ہے وہ ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان کو مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ نے وہ صحیفہ حضرت عثمان کے پاس بھیج دیا اور اس طرح 4 صحابہ کی ایک جماعت بنائی، اور جن میں حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث شامل تھے، جن میں حضرت زید جو تھے وہ انصاری تھے، باقی 3 جو تھے وہ قریشی تھے۔ حضرت عثمان نے انہیں یہ تاکید کی کہ جب تمہارے اور زید کا قرآن کے کسی حصے میں اختلاف ہو، یعنی اس میں اختلاف ہو کہ کون سا نقطہ کس طرح لگایا جائے یا کس طرح پڑھا جائے، تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اس طرح ان میں اور صحابہ کرام کی مدد بھی لی گئی اور کتابت قرآن کے سلسلہ میں یہ کام بڑی احتیاط کے ساتھ شروع ہوا،
اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں صورتیں مرتب نہیں تھی بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک مصحف میں لکھا۔ پھر اس میں جو رسم الخط تھا وہ تمام متواتر قراتیں اس میں سما سکتی تھی، یعنی اس کے لیے ان پر نقطے نہیں لگائے گئے تھے، نہ ان میں حرکات تھے، جیسے زیر و زبر اور پیش کش بھی نہیں لگایا گیا تھا۔ لیکن چونکہ وہ اس میں ایکسپرٹ ہو گئے تھے تو وہ اس انداز سے پڑھتے تھے کہ وہ قراتیں درست تھی، یعنی اس سے غلط مطلب نہیں نکلتا تھا۔ اب تک قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو پوری امت کی اجتماع اور تصدیق سے مرتب کیا گیا تو وہ صرف یہی تھا، اور اس مرتب کی مصحف کی 1 سے زائد نقلیں تیار کی گئیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں 5 اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 7 نقلیں تیار کی گئیں، جنہیں مکہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ اور کوفہ میں بھجوا دیا گیا، اور باقی جو لوگوں کے پاس جو نقلیں تھیں ان کو جلا دیا گیا تاکہ پھر بعد میں کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ حضرت عثمان کے اس کارنامے کو پوری امت نے بنظر استحسان دیکھا اور تمام صحابہ نے اس کام میں ان کی تائید اور حمایت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول اور منظور فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو بھی قبول فرمائے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ یہ علم جو ہے یہ باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔